عربی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ یعنی اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ بھی سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 2 عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں۔ شرعی عیدیں مطلب اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں۔ البتہ ان 2 کے علاوہ کوئی عید منائے یا کسی دن کو عید کہے اور شرعی اعتبار سے جو عید کے تقاضے ہیں، جو عید کے دن کام کیے جاتے ہیں، وہ ان 2 کے علاوہ کیا اور بھی ایسے دن ہیں جن میں عید منائی جا سکے؟ تو ہم قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی آیات بھی آتی ہیں، احادیث بھی آتی ہیں کہ 2 عیدوں کے علاوہ بھی اسلام میں عیدیں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقرہ عید، ان 2 کے علاوہ بھی اسلام میں اور عیدیں بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی اور عید کا دن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 114 114۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، آپ کے اصحاب تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کوئی دسترخوان نازل ہو جائے، آسمان سے دسترخوان اتر آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں اعتقاد اور یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ کہا ہم تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی مسئلہ ہو جائے کہ آنکھوں دیکھی چیز ہو جائے، ہمارے سامنے نظر آ جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم سب 30 دن روزے رکھو، 30 دن روزے رکھو، اس کے بعد جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ 30 دن روزے رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور رو رو کے دعا کی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس دعا کا ذکر ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، انزل علینا، ہم پر نازل فرما دے، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ وہ جو دسترخوان اترے گا نا، جس دن اترے گا تو یا اللہ یہ تیری نعمت ملنے کا دن ہوگا، تکون لنا عیدن، اے اللہ تاکہ وہ دن اور دسترخوان کا اترنا یہ ہم جو لوگ موجود ہیں اولینا
و آخرینا، اور جو بعد میں آئیں گے، تاکہ وہ دسترخوان اترنا اور وہ دن ہمارے لیے، بعد والوں کے لیے، تکون لنا عیدن، عید بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عید بن جائے۔ سوال یہ تھا کیا دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید بھی ہو سکتی ہے؟ عید میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، تو کیوں؟ کیا تیسری عید بھی ہے؟ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، اس بچے کو بٹھا دیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو آسمان سے دسترخوان نازل کر دے تاکہ یہ جو دن ہے یہ عید بن جائے، یہ جو دن ہے تیری نعمت ملنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی، وہ آیت منک، اور تیری نشانی ہو جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے لیے بھی، آنے والوں کے لیے بھی۔ اب دیکھیں آسمان سے دسترخوان نازل ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت جس دن ملے وہ دن عید کا دن بن جائے۔ اب بتائیں اس پوری کائنات میں اللہ پاک کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب دسترخوان ملے تو وہ دن عید کا دن بن جائے، تو جب نبیوں کے امام ملے، جس دن میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں، سب سے بڑی نعمت اللہ پاک اپنی مخلوق کو دے، تو وہ دن بھی عید کا دن ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات، جمعے کا جو دن ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ تمہارے دنوں میں سردار دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن ان کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا، پھر آخر میں فرمایا یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ایک اور بھی عید کا دن ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ جب یہ آیت آپ نے پڑھ کے سنائی تو ایک یہودی کہنے لگا، وہ جو یہودی تھا سامنے، وہ کہنے لگا اگر یہ آیت ہم یہودیوں کو ملتی ہم تو اس دن عید منایا کرتے، یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، یہ آیت جس دن اتری تھی مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اس دن یوم عرفہ تھا اور جمعہ کا دن تھا، عرفات کے میدان میں حاجی جمع تھے اور یوم عرفہ تھا، اور یہ آیت عرفہ کے دن جب جمعہ کا دن تھا
उस दिन नाजिल हुई है। तुम एक ईद की बात करते हो, मुसलमानों की तो 2 ईदें थी। इस हदीस से भी क्या पता चला कि जुमा का दिन ईद का दिन है और अरफा का दिन भी ईद का दिन है। तो 2 ईदें जो हैं वो तो शरअन मुकर्रर की गई है, बाकी दिनों को खुशी का दिन कहा गया है। जुमे को कहा गया खुशी का दिन है, दिनों का सरदार है। इस दिन भी जिस तरह ईद के दिन लोग एहतमाम करते हैं, इस दिन एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। अलबत्ता वो जो 2 ईदें हैं उनमें रोज़ा रखना मना है। आगे ये भी सवाल है, उस सवाल को भी आगे इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो ये जो हमने पूरी बात बयान की है, ये इस सवाल के जवाब में की है कि इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, तीसरी ईद कहाँ से आ गई। तो ये सवाल बिल्कुल फजूल है कि तीसरी ईद कहाँ से आ गई। हमने आपके सामने इब्न माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और कुरान मजीद की आयत सूरह माइदा आयत नंबर 114 पेश की है कि तीसरी ईद भी हो सकती है, बल्कि हो क्या सकती है, 52 ईदें साल में मुसलमानों की जुमा के दिन के नाम पर आती हैं और एक ईद अरफा के दिन के नाम पर आती है। कितनी ईदें हो गई, कितनी हो गई? 52 और 1 53 और 2 55 और सारी ईदों की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी ईदें हो गई? 56 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान साल की 56 ईदें मनाते हैं और ये कुरान और सुन्नत से साबित है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा चैनल आसिफ इकबाल मदनी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें।